أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی عذاب برپا کرے یا تم کو گروہوں میں بانٹ کر آپس میں بھیڑا دے اور ایک کو دوسری کی طاقت کا مزہ چکھائے. دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. یہ سورہ انعام کی 65 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ جو سرکشی کرنے والی جو قومیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ 3 طرح کا عذاب بھیجا کرتے ہیں. عموماً ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو ان کے اوپر سے آتا ہے اور ایک ان کی پاؤں تلے نیچے سے، اور تیسرا عذاب وہ ہے جو ان کو گروہ گروہ کر کے جماعت کر کے فرقہ بندیاں کر کے ان کو ایک دوسرے سے بھیڑا دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں. تو یہ اوپر سے اور نیچے سے جو عذاب ہے وہ جو بادشاہ اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں، عمرہ اور حکام کو اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ وہ حکمران ان کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. اور نیچے کا عذاب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے نوکر چاکر اور خدمتگار اور جو لوگ ان کی ماتحتین ہیں وہ ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کے کاموں میں چوری کرتے ہیں. اس قسم سے وہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ گناہ اور برائی کے کام کرتے رہنے کے باوجود بھی خدا کا عذاب نہیں آتا تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کو یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہر آن بج رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں انہیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی. اللہ کے عذاب کو آتے کیا دیر لگتی ہے. ایک طوفان اچانک نمودار ہو سکتا ہے اور جو تمہارے پرخچے اڑا سکتا ہے، اور ایک سیلاب کا ریلا تمہاری فصلوں سمیت تم کو بہا کر لے جانے کے لیے کافی ہے، اور ایک زلزلے کا جھٹکا تمہاری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر سکتا ہے آنے واحد میں. اور یہ بھی بعید نہیں کہ تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور تم باہم گتھم گتھا ہو جاؤ. قوموں کے انات کے نتیجے میں تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھنا پڑے. یہاں پر تیسری قسم کا جو عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ یہ کہ او یلبسکم شیعا. یلبس لبس لباس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھانکنا. لباس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جو انسان کے بدن کو ڈھانک لیتا ہے تو اسے لباس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک لفظ یلبس آیا اور دوسرا شیعہ. شیعن کا جمع ہے شیعہ کا، مطلب یہ ہے کہ گروہ، جماعت، فرقہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ بانٹ دیتے ہیں. ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو میں گروہ بندی ہو جاتی ہے، جماعت بندیاں ہو جاتی ہے، متفرق فرقے بن جاتے ہیں جیسا کہ آج دنیا میں دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی اپنی ایک جماعت، اپنا ایک فرقہ، اپنا گروہ ایک الگ الگ انداز میں قائم کیا ہوا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ فرمائے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے کہ راستے میں بنو معاویہ کی مسجد کے پاس ہم لوگ ٹھہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی نماز ادا کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، طویل دعا کی. پھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 سوالات کیے، 3 یعنی دعائیں مانگی. پہلا سوال یہ کہ میری امت کو انہیں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اور دوسرا سوال میں نے اپنے رب سے یہ کیا کہ میری امت کو قحط اور بھوک میں نہ مارا جائے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری امت کے درمیان فرقہ بندی اور جنگ و جدال نہ ہو، اس میں وہ تباہ و برباد نہ ہو. تو 2 سوالات پہلے
میرے قبول کر لیے گئے میری دعائیں، اور تیسرے سوال سے مجھے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں امت میں، جنگ و جدال کے، آپسی اختلافات کے، فرقہ بندیوں کے اختلافات، انتشار، یہ سب ہونے والا ہے۔ یہ امت کی جو ہے بدعمالیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ایک عذاب کی شکل اس میں رکھے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ فرقہ بندیاں کرتے ہیں، متفرق ہو جاتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں دین کے معاملے میں، گروہ بندیاں کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھیں گے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنے والا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے حکم دیا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 4 پارے میں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو کہا گیا تھا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، اور میں نے تفرقہ نہ ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا امت میں، لیکن لوگوں نے تفرقہ ڈالا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا، یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، اختلافات پیدا کیے، یعنی حالات، یعنی احکامات واضح ہو جانے کے باوجود بھی، جبکہ ان کے پاس واضح اور صریح حکم پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تفرقہ ڈالا، تو پھر ان کے لیے بڑا زبردست المناک عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے، یہ فرما دیا گیا۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو تفرقہ ڈالا جاتا ہے، جو یعنی انسان اپنی حقیر اور ذلیل خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اور یہاں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور دین کے جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر یعنی تفرقہ ڈال دیتے ہیں اور اس میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، جو بنیاد دین کی جس پر ہے، اصول اور قواعد پر، تو اس کو بہت ہی خراب قرار دیا گیا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ رحمت خداوندی سے محرومی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے، اور عذاب اس سے جو ہے آ سکتا ہے امت پر۔ اس کے علاوہ جو ہے اختلافات بعض دوسرے بھی ہوتے ہیں، وہ مطلقاً خراب اور مذموم نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ کون سا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف جو جس کے بارے میں جو ہے احکامات واضح نہ ہو، اس میں ائمہ اور مجتہدین اور علماء اور فقہاء کا جو اختلاف ہوتا ہے، جس میں قیاس کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہوتی ہے، اس کی بنیاد نفسانی خواہشات، جاہ و مال کی طلب اور طمع یہ نہیں ہوتی، بلکہ للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ علماء اور جو ہے مجتہدین اس پر کام کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جنگ و جدال، لان تان کرنا کسی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، بس بنیاد قرآن اور سنت کو بنا کر وہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو وہ ایسے جو ہے اختلافات ہیں، وہ اختلافات تو رحمت ہے۔ ائمہ اور مجتہدین اور فقہاء وغیرہ نے یہ اس سلسلے میں فرمایا کہ ہر ایک کا مسلک اور طریقہ جو ہے صحیح اور درست ہوتا ہے، کوئی کسی پر کیچڑ نہ اچھالے، کوئی کسی کو غلط نہ کہے، بلکہ کوئی اگر کسی کو انہیں فالو کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن دوسروں پر اعتراضات کرنے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ سب محنت سے، لگن سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی نیت سے کام کرتے ہیں تو سب کو اس کا اجر ملے گا، اور اس سلسلے میں اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، دوسروں کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے اجتہاد اور اختلاف ہونا چاہیے، اختلافات حدود سے باہر نہیں، یعنی اس مسئلے پر نہیں جس میں قرآن اور سنت
جو ہے واضح بات کہہ دیتا ہے اور احکامات دے دیتا ہے تو اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس میں اجتہاد کی اور قیاس کی گنجائش ہے۔ جس میں جو ہے احکامات واضح نہ ہو، قرآن و سنت میں جو ہے جو احکامات وضاحت کے ساتھ نہ ملتے ہو، مبہم ہو، تو پھر اس میں اختلاف جائز ہے، اور وہ اختلاف امت کے لیے جو ہے بڑا فائدہ مند ہے، اس میں وسعت ہے اور نفع ہے اور فائدہ ہے امت کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل کا حل نکلتا ہے جو مسائل قرآن و سنت میں جو ہے واضح نہیں ہے۔ تو یہ اختلافات خراب نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو اختلافات یعنی دین کے بنیادی اصولوں پر رکھ کر جو ہے کی جاتی ہیں، جیسا کہ آج جو مختلف قسم کے فرقے بن گئے ہیں، وہ مختلف مسالک جو ہے اپنا میرا مسلک اچھا یا تمہارا مسلک اچھا، میرا عقیدہ صحیح تمہارا عقیدہ درست، اس قسم کی جو خیالات جو پیدا کر کے جو اختلافات پیدا کر دیے جا رہے ہیں، وطن کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، یہ سب اختلافات بہت ہی برے ہیں، یہ مذموم ہے، کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے تو جو ہے اس کو کہا کہ ایک کلمے کی بنیاد پر سب کو سب جو ہے مجتمع ہو جانا چاہیے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا چاہیے، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو ہے کلمہ توحید جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے جو ہے سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانے چاہیے۔ کہیں پر کوئی حسب نسب، کوئی زبان، کوئی رنگ و نسل، کوئی قبیلہ، کوئی وطن، کوئی علاقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی، یہ کہا گیا۔ اس میں اگر جو اختلافات ہوں گے وہ مذموم ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل جو واضح نہیں ہیں، اس میں جو ہے جو اختلافات مجتہدین اور فقہا کے ہوتے ہیں وہ تو جو ہے ایک نعمت اور رحمت کے طور پر ہے، لیکن یہ بات جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس میں کبھی بھی شدت نہیں ہونی چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں غلو ناپسندیدہ ہے اور وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ جو غلو کرتے ہیں اور شدت پسندی اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے، دوسرے سب کے سب غلط ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے گمراہی اور ضلالت ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی جو ہے خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، ائمہ اور مجتہدین اور فقہا کی بات کر رہا ہوں، علم نہیں رکھنے والے لوگ تو اس میں جو حصہ نہیں لے سکتے، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ خلوص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ جو بھی کام کریں گے تو ان سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی اجتہادی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، لیکن ایک دوسرے پر اعتراضات کرنا اور شدت پسندی کرنا اور غلو میں جانا اور ایک دوسرے پر الزامات لگانا، لعن طعن کرنا، جنگ و جدال کرنا، یہ جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تمہاری قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے، کہو میں تم پر داروغہ نہیں مقرر ہوا ہوں۔ یہ ساری باتیں واضح طور پر سمجھا دی گئی کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ سمجھائے ہیں تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش بھی جو ہے اس کی مخالفت پر اڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، یعنی تمہاری بات کو نہیں مانا، جبکہ اتنی وضاحت ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ تو کہہ دو کہ وہ یہ حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور میں تم پر داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور ماننا نہ ماننا تمہارے اوپر ہے، اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا ایک مقام پر، یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہنچا دو اور حساب کا لینا ہمارے ذمے ہے۔ لست علیہم بمسیطر، فرمایا ایک مقام پر، تم داروغہ نہیں ہو لوگوں کے اوپر، زبردستی منواؤ۔ حالانکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبردستی منوانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اس سے روک دیا گیا تھا، اس کے باوجود امت کے بہت سے لوگ آج ایسے ہیں جو زبردستی لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح اور درست ہیں اور ہماری بات کو مانا جائے، دوسرے سب کے سب غلط ہے۔ یہ نظریہ خود غلط ہے، ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں بھی غلطی ہو، ہم بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ ہم کو وہی ہمارے اوپر وہی نہیں آئی ہے، اس لیے ہم کو اتنی شدت کے ساتھ جو ہے ہماری بات کو منوانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کی مخالفت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے وقوع میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے
تم جس چیز میں اختلافات کر رہے ہو وہ ساری کی ساری باتیں تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے سامنے آ جائیں گی. جو تمہیں جو ہے وعیدیں دی جا رہی ہیں کہ تم جن خبروں کو جھٹلا رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم جھٹلا رہے ہو، پیغمبر کو جھٹلانے کی صورت میں عذاب کی خبر، قیامت کی خبر، کافروں کے لیے جہنم کی خبر، یہ خبریں تمہیں جو دی جا رہی ہیں اس کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کا ایک وقت مقررہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کو کب ظاہر کرنا ہے، وہ اس کو ظاہر کر دیں گے، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.